ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد پھر تم نے توریت کے احکام کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، پھر تم توریت کے احکام کو ماننے سے منکر ہو گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہاں فضل و رحمت سے توبہ کی توفیق مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں فضل و رحمت سے مراد عذاب میں تاخیر ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک مبارک ہے۔ یعنی اے بنی اسرائیل، تم نے عہد کیا، پھر جب توریت آئی تو تم نے اس عہد کو فراموش کر دیا، اس کا انکار کر دیا، پھر کوہ طور تمہارے اوپر بلند ہوا تو تم ایمان لائے، پھر تم نے توریت کے احکامات کا انکار کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فضل و رحمت کو نازل فرمایا، تمہیں مہلت دی، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تشریف لے آئی۔ اب تمہارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یہ ہدایت کا نور ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیا، وہ ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب، حضرت سلمان فارسی، ان کے اصحاب، کئی یہودی اور کئی عیسائی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خسران سے اور ہلاکت سے بچا لیا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں یہ مہلت نہ ملتی اور تم ہلاک ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، وَلَقَدْ، اور ضرور بے شک، علمتم، تمہیں معلوم ہے، الذین، وہ لوگ تمہیں معلوم ہیں، اعتدوا منکم، جنہوں نے سرکشی کی تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، فقلنا، تو ہم نے فرمایا، لہم، ان سے، کونو، ہو جاؤ، قردۃً، خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے، انہیں حکم تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، اور ہفتے کے دن شکار نہ کریں، دنیاوی مشاغل کو چھوڑ دیں۔ ان کے گروہ نے یہ چال کی کہ جمعے کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے یہ کھودتے، اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنا لیتے، جس کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر بہت ساری مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی۔ اتوار کو انہیں نکالتے اور کہتے، ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن نہیں نکالتے۔ انہوں نے ایک ناجائز ہیلا کیا، ناجائز تدبیر کی۔ ہفتے کے دن شکار منع تھا، لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتی تھیں، تو انہیں لالچ پیدا ہوا، انہوں نے گڑھے کھودے اور ان گڑھوں اور دریا کے درمیان نالیاں بنا لی۔ ہفتے کا دن آتا تو ان نالیوں سے پانی گڑھوں میں جمع ہو جاتا، اور پھر نالیوں کو منہ بند کر دیتے، تو اس پانی کے ساتھ جو مچھلیاں آئی ہوتی وہ گڑھوں میں قید ہو جاتی، پھر اتوار کے دن ان گڑھوں سے نکال لیتے۔ یہ انہوں نے ناجائز ہیلا 40 سال یا 70 سال تک انہوں نے کیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا عہد آیا، آپ نے انہیں سے منع کیا،
انہیں سمجھایا کہ گڑھوں میں قید کرنا ہی شکار ہے، اور یہ گڑھوں میں تم انہیں قید کرتے ہو ہفتے والے دن، تو تم ہفتے کے دن شکار کرنے والے ہوئے، اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ وہ باز نہ آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا، عقل اور حواس تو ان کے باقی رہے مگر بولنے کی قوت ختم ہو گئی، بدن سے بدبو نکلنے لگی۔ اپنے اس حال پر روتے روتے 3 دن میں سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل باقی نہ رہی۔ یہ 70,000 کے قریب تھے۔ بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ جو 12,000 کے قریب تھا، انہیں اس عمل سے روکتا تھا۔ جب یہ نہ مانے تو انہوں نے ان کے اور اپنے محلوں کے درمیان دیوار بنا کر علیحدگی کر لی، ان سب نے نجات پائی۔ بنی اسرائیل کا ایک تیسرا گروہ تھا، اس نے دیکھا کہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے نصیحتیں کرنا چھوڑ دیا تھا، خاموش ہو گئے تھے۔ اب ان کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ کیا وہ بچ گئے یا وہ عذاب کا شکار ہوئے۔ صحیح تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نجات عطا فرمائی۔ یعنی بنی اسرائیل کے اس گروہ کے 3 طبقے تھے، ایک تو وہ 70,000 جو ناجائز ہیلا کرتے تھے وہ ہلاک ہوئے، اور باقی 2 گروہ تھے، ایک نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، اور دوسرا نیکی کا حکم دے چکا، برائی سے وہ روک چکا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ اب مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ تو چونکہ وہ بھی نیکی کا حکم کا حق ادا کر چکے تھے تو اس وجہ سے دونوں گروہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی۔ اس واقعے میں بہت سی نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے یہ مسلمان تھے، اور انہوں نے اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب آیا۔ حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، انہوں نے ایک اس کا ناجائز ہیلا نکالا اور وہ برباد ہو گئے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو قرآن پاک کو مانتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ گناہ نہ کرے، کہ گناہ کی نحوستیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ دوسری چیز، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ضروری ہے، چاہے کوئی نہ مانے پھر بھی یہ عمل جاری رکھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، انہوں نے بیچ میں دیوار کھینچ لی، انہوں نے بستی اپنی الگ کر لی کہ بھئی تم اللہ کے نافرمان ہو، ہم تمہیں سمجھاتے ہیں تم مانتے نہیں ہو، تو کہیں تم پر جو عذاب آئے اس میں ہم گرفتار نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے ایک دیوار کھینچ لی اور انہوں نے اپنے گھر دوسری طرف کر لیے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں، دین کے باغی ہوں، ان سے نیک لوگوں کو دوری اختیار کرنی چاہیے۔ ہاں، اس دیوار کے بیچ میں انہوں نے ایک دروازہ رکھا تھا، اس دروازے کے ذریعے یہ جاتے تھے اور انہیں نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھانا تو چاہیے، مگر پھر ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے کہ کہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہم بھی برے اعمال میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔